عزاداری کا سلسلہ اور یہ فلسفہ اس کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو یہاں بلانے کا. عزاداری کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس منظر کو سمجھنا ہوگا کہ جس منظر میں امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز دی تھی کہ حل من ناصر ینصر الناس، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. تو عزاداری جو ہے ایک سادہ ترین الفاظ میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ لبیک کہنا ہے اس آواز پہ کہ جو 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے لگائی تھی. اب امام حسین علیہ السلام کی جو نہضت ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام رجب کے مہینے میں مدینہ سے نکلے تھے اور مکہ جا کے قیام کیا تھا. امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا مکہ میں وہ کوئی تھوڑا قیام نہیں تھا، یعنی چند روز قیام نہیں تھا، بلکہ 4-5 ماہ پر محیط ایک طولانی قیام تھا. اور اس قیام میں مکہ میں تمام عالم اسلام سے لوگ آ رہے تھے اور ان تمام لوگوں کو پہچان تھی امام حسین علیہ السلام کی، اور ان سب لوگوں کو یہ علم تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے. اب جب آپ کربلا میں ان افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے تو ان کی تعداد انتہائی قلیل. امام حسین علیہ السلام مکہ میں 5 مہینے قیام کرتے رہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ آئے، امام سے ملے، امام کے مقام سے واقف تھے. لیکن اس کے باوجود سانحہ کربلا واقع ہو گیا اور امام کی آواز پہ لبیک کہنے والے بہت چند افراد تھے. آج اس زمانے میں عزاداری کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی تعداد میں لوگ ہیں، 1 کروڑ ہو، 50 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، ہم اس آواز پہ لبیک کہہ کے اپنے آپ کو ان افراد سے جدا کر لیتے ہیں کہ جو افراد اس ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں. ظلم ہر زمانے میں رہا، ہر دور میں رہا، اور مخصوصاً امام حسین علیہ السلام کے جو عزادار تھے ان پر ظلم رہا. دین کے جو بنیادیں ہیں ان کو ہلایا گیا، ان کو نیست و نابود کیا گیا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے اپنے بچوں کی عصمتوں کو پیش کر کے امام نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اس پورے معاشرے سے کہ جو اس وقت ایک غفلت میں سو چکا تھا، خواب غفلت میں سو رہا تھا. تو فلسفہ عزاداری اگر اس کو آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس حکم پہ لبیک کہنا ہے. اب اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ عزاداری کے مختلف طریقے کیوں ہیں، مختلف کن طریقوں سے جائز ہے، کن طریقوں سے جائز نہیں ہے، کیا عزاداری کو بدعت شمار کیا جائے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزاداری نہیں کی، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یا سنت میں اس طرح جس طرح ہم عزاداری کرتے ہیں اس طرح نہیں ملتا. تو کیا یہ اس کے بعد والے سوالات ہیں کہ جو اس سے نکلتے ہیں. لیکن اس کا جو تسلسل ہے، اس کا جو دوام ہے، اس کا مسلسل رہنا ہے، اس کے لیے ایک ابن سینا جو بہت بڑے فیلسوف تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا ایک شاگرد تھا. وہ انہیں روز کہتا تھا کہ آپ اگر نبوت کا یا پیغمبری کا دعویٰ کریں تو بھی لوگ قبول کر لیں گے. تو ابن سینا اپنے شاگرد کو سمجھاتا تھا کہ یہ ایک خدائی امر ہے، یہ تم ایک محض مذاق تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی. تو ایک دن اس نے سردی کی صبح تھی، نماز تہجد کے لیے اس کو اٹھایا کہ میرے لیے پانی گرم کرو. تو اس شاگرد کو ابن سینا نے، تو اس نے سستی کی اور اتنے میں آذان کا وقت ہو گیا اور مؤذن نے آذان دی. تو ابن سینا نے اپنے شاگرد کو اٹھا کے کہا کہ دیکھو تم مجھے کہتے ہو کہ میں اگر
پیغمبری کا دعویٰ کروں تو لوگ مانیں گے، میری بات تو تم نہیں مانتے جو میرے لیے ایک پانی گرم نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھو اتنی شدید سردی میں، برف باری میں پوری دنیا میں لوگ ہیں جو صبح کے وقت اذان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، نہ کوئی ان کو وظیفہ دیتا ہے، نہ ان کو پیسے دیتا ہے، نہ کوئی جا کے اٹھاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک خدائی امر ہے۔ عزاداری کا جو تسلسل ہے یہ اسی امر کا حصہ ہے، ورنہ یہ بہت بڑی بڑی سلطنتیں، بہت بڑی بڑی حکومتیں اس عزاداری کے خلاف اکٹھی ہوئیں، وہ قائم نہیں رہ سکی۔ اس کے پیرالل بہت چیزوں کو کھڑا کیا گیا، بہت سی نئی بدعات کو ایجاد کیا گیا تاکہ اس سے مقابلہ کیا جا سکے۔ کوئی بھی اس کے آگے روک نہیں سکی، کیونکہ یہ امر الہی ہے، یعنی خدا کے جو استعانت ہے، جو خدا کی مدد ہے ان افراد کے ساتھ کہ جو اس کو زندہ رکھتے ہیں، اس امر کو، جو اس عزاداری کو زندہ رکھتے ہیں۔